نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو غم گھلا دے یا ہلاک ہو جائیں۔ یعقوب نے جواب دیا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور میں اللہ سے کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں نکلے اور یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے، حضور والا، ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی بھی لائے ہیں۔ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ پورا دے دیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً جزا دیتا ہے۔ یوسف نے ان سے پوچھا، پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بول اٹھے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، کیونکہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ وہ کہنے لگے، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطاکار تھے۔ سیدنا یوسف کے اس جواب پر ان کے سارے کارنامے ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے اور برملا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ بے شک ہم ہی غلط تھے اور آپ اسی عزت کے مستحق تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس خیال سے کہ اگرچہ شاہ مصر ان کا بھائی ہے، اس وقت کا بادشاہ، ممکن ہے کہ ہمیں ہماری سابقہ خطاؤں پر مواخذہ کرے، لہٰذا دل ہی دل میں کچھ ڈر بھی رہے تھے۔ آیت نمبر 92۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور سب سے بڑھ کر وہ رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کے اندیشے کو بھانپ لیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی سرزنش نہیں، اور آئندہ میں کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 93۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آؤ۔ برادران یوسف کی سیدنا یوسف سے اس طرح حیرت انگیز ملاقات کے نتیجے میں دو نتیجے اخذ ہوئے۔ ایک یہ کہ جس مہم پر باپ نے ان بیٹوں کو بھیجا تھا وہ کامیاب ہو گئی، یعنی وہ جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کریں۔ دوسرا، غلے کی فراہمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ بس سیدنا یوسف کے حکم کے منتظر تھے۔ چنانچہ سیدنا یوسف نے کہا کہ اب تم واپس جاؤ اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر پھیراؤ گے تو انشاءاللہ ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ آیت نمبر 94۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت اس کے باپ یعقوب نے کہا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر سینکڑوں میل دور کنعان میں سیدنا یعقوب نے اپنے جدا شدہ بیٹے یوسف کی بو محسوس کر لی، مگر جب ان کے پاس
ان کی بستی کے ایک کنویں میں پڑھے تو اس وقت انہیں علم نہ تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کا اتنا ہی علم دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اور اس وقت عطا کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف کی زندگی کے تمام تر واقعات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب کے صبر و تحمل اور توکل کا پورا امتحان لیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اس کا ثمر بھی عطا کیا۔ آیت 195 قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبط میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔